جس وقت آپ خلیفہ بن گئے تو آپ نے اپنا سامان اٹھایا، کاروبار کے لیے نکل پڑے، اور حضرت عمر فاروق آ گئے، ایسا وہ غیر بن جگہ آ گئے، ان کا امیر المومنین کدھر؟ نے کہا کام پہ، کاروبار پہ۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کام کریں گے، کاروبار کریں گے تو حکومتی ذمہ داریوں کون سنبھالے گا؟ تو آپ کہنے لگے پھر گھر کیسے چلے گا، اخراجات کیسے پورے ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا بیت المال سے آپ کا حصہ مقرر کر دیں، جو ریشم کا کاروبار کرتا ہو اس کے گھر کے جو اخراجات ہوں گے اور اس کو جو کھلا خرچ کرنے کو ملتا ہوگا، اب اگر حق جس نے غصب کیا ہو تو وہ کاروبار کی طرف تو نہ دے۔ تو آپ نے کہا تو پھر کیسے کریں؟ تو انہوں نے کہا امیر المومنین آپ بتائیے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ جتنی ایک مزدور کی اجرت ہے اتنا میرا مقرر کر دیجیے۔ تو کہنے لگے حضرت ابو عبیدہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آپ کا خرچ کیسے چلے گا، گھر کیسے چلے گا؟ تو کہا کہ اگر مزدور کا چل سکتا ہے تو میرا بھی چل جائے گا۔ یہ تھی ریاست مدینہ کے بارے میں۔ مزدور کے نوالے چھین لیے اور کہتے ہیں کہ میرا 2 لاکھ میں گزارا نہیں ہوتا، مزدور کا چولہا بند ہو گیا اور میرا 2 لاکھ میں گزارا نہیں ہوتا۔ یہ ریاست مدینہ، یہ دعوے ہیں، یہ صرف باتیں ہیں۔ اور پھر جب آپ کی وفات کا وقت آیا، آپ نے کہا کہ آج تک میں نے جتنی بیت المال سے تنخواہ لی اس کا حساب کرو، ساری تنخواہ کا حساب کیا جائے، جتنی تنخواہ بنی، کہا کہ میری فلاں جائیداد ہے وہ اس کو بیچ کر بیت المال کے اندر جمع کروا دوں، میں اس کا حقدار ہوں۔ تو آپ کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے ایک شخص کو بلایا اور اس کو بلا کر کہا کہ میرے جسم کے اوپر جو کپڑا ہے، جو لباس ہے، اسی کو دھو کر میرا کفن بنا دینا، اس لیے کہ کفن تو پرانا ہو بھی جاتا۔ اتنا اعلیٰ مقام، اتنی اعلیٰ شان، اور اس کے بارے میں گستاخی کی جائے، نہ پیمرا حرکت کے اندر آئے، اس کے بارے میں گستاخی کی جائے، کسی کی تھوڑی سی کسی وزیر کے بارے میں اونچ نیچ ہو گئی تو پیمرا حرکت کے اندر آ جاتا، چینل بند کر دیتا ہے۔ فوج کے بارے میں کوئی اونچا نیچا کہہ دے تو چینل بند ہو جاتے۔ اور اتنے اعلیٰ مقام والے صحابی جسے انبیاء کے بعد سب سے افضل کہا گیا، اس کی شان میں گستاخی کسی کو کان پہ جون نہیں ہوتی۔ ایسی ریاست مدینہ ہمیں نہیں چاہیے۔ اور کچھ نہیں، کم از کم اتنا تو ہو جو صحابہ کو بھونکے، جو اہل بیت کو بھونکے، جو ازواج مطہرات کو بھونکے۔ ایسے آدمی کو چوک میں کھڑا کر کے کھلے عام گولی مار دی جائے۔ اپنی عزتوں کو بچانے کے لیے 100 قانون ہیں، 100 طرح کے راستے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کو کوئی لگام دینے والا نہیں، ایسے لوگوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ میری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے، میری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم ان صحابہ سے اپنی محبت کا اظہار، اور ان صحابہ کے ساتھ ہم اپنی محبت کا اظہار اور اس انداز سے کریں، اپنے جذبات کا اظہار اس انداز سے کریں کہ کوئی آدمی بھی ان کی شان میں گستاخی کرنے کا سوچ بھی نہ سکے۔